بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے صبح کے اذکار کے متعلق۔ دیکھیں صبح کے جو اذکار ہیں صبح کے ہو گئے، شام کے ہو گئے، ویسے بھی اللہ کے ذکر میں بہت سکون ہے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ روٹین بنا لیں کہ صبح کے ٹائم جو ہے آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سب سے جو پہلا کام آپ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ صبح کے اذکار کریں گے۔ مطلب سب سے پہلا کام آپ کا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے اللہ کا ذکر۔ تو آپ کے یہ چیز آپ کے ٹوٹل 10 منٹ لیں گے، ٹوٹل آپ کے 10 منٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا سارا دن اتنا اچھا اور اتنا پرسکون گزرے گا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دن بہت اچھا گزرتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور دل جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلا جو کام آپ کا ہو وہ آپ کا یہ ہو کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہو۔ تو جو سب سے پہلا کلمہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت۔ تو اس کلمے کے بعد پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں، پھر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، پھر آپ سورہ کوثر پڑھیں۔ آیت الکرسی آپ 3 دفعہ پڑھیں، پھر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھیں، پھر آپ سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھیں، پھر آپ سورہ قریش 3 دفعہ پڑھیں، پھر آپ سورہ عصر 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ دن میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ یہ صبح کے اذکار کے ساتھ ہی یہ کر لیں تو بہت ہی بیسٹ رہے گا کہ آپ نے 100 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، 100 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ تو یہ کر کے پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یقین کریں یہ ٹوٹل 10 منٹ آپ کو لگیں گے، ٹوٹل 10 منٹ۔ جن کی اسپیڈ سلو ہے ان کی بھی 10 منٹ لگیں گے۔ تو یہ 10 منٹ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، اسپیشلی اگر خواتین کی بات کی جائے تو گھر کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ اگر یہ ذکر کریں، اور جتنے زیادہ آپ جتنا اخلاص ہوگا، جتنے اخلاص سے آپ ذکر کریں گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن مجید پڑھنے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن مجید ہے ہی اسی لیے کہ ہم مسلمانوں کو یہ تحفہ اللہ کی طرف سے اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو قرآن مجید کی جتنے بھی صورتیں ہیں تو اس کے قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ جتنے بھی وسوسے ہوتے ہیں نا، دیکھیے وسوسے انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس صورت میں اگر کوئی ٹینشن انسان کے ذہن میں ہو تو وہ ٹینشن، وسوسے اور یہ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر کرنا ہمارے بس میں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہمارے بس میں ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ آپ جڑیں گے، جتنا زیادہ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے اتنا ہی آپ کا دل اور آپ کی یہ جو دنیا ہے انشاءاللہ اچھی ہوتی جائے گی۔ تو صبح کے جو اذکار ہیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے صبح جو ہے بوضو ہو کے جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب یہ آپ کے اذکار ہو جائیں پھر آپ نے کوئی اور کام شروع کرنا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے کاموں میں بھی برکت ہوگی، اچھے سے آپ کے کام ہو جائیں گے، آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا، آپ کا دن پرسکون گزرے گا، آپ کے ہسبینڈ کے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ چیز آپ نے یہ روٹین بنا لینی ہے کہ صبح اٹھتے ہی بوضو ہو کے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے صبح اٹھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، تو اگر آپ نماز کے لیے اٹھیں نہ اٹھیں، آپ صبح کی نماز پڑھ سکیں نہ پڑھ سکیں، آپ نے یہ جو صبح کے اذکار ہیں وہ لازمی کرنے، یہ آپ روٹین بنا لیں اپنی۔ آپ کی اگر یہ روٹین بن جائے گی نا، یہ عادت بنے گی، تو آپ کا دل ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو یہ ذکر کیے بغیر سکون ہی نہیں ملے گا۔ آپ یقین کریں گے آپ کو اتنی عادت پڑ جائے گی کہ جس دن آپ ذکر نہیں کریں گی، آپ خود سوچیں گی کہ آج کا میرا دن اتنا اچھا نہیں گزرا، کیا ایسا کیا ہے، کیا ایسا نہیں کیا، کیا مس ہو گیا مجھ سے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج شاید میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، آج میں نے شاید صبح کے اذکار نہیں کیے، اس وجہ سے میرا دن جو ہے وہ اچھا نہیں گزرا۔ تو یہ ہے کہ آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے، آپ کا دماغ فریش رہے، آپ کا دل پرسکون رہے، تو یہ آپ نے ضرور اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وضو ہو کے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے جو کلمہ آپ نے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر 3 دفعہ سورہ کوثر، اور پھر 3 دفعہ سورہ اثر، اور 3 دفعہ سورہ قریش، اور اس کے بعد پھر آپ نے لازمی جو ہے 100 دفعہ آپ نے لازمی 100 دفعہ استغفر اللہ کرنا ہے، لازمی، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ اگر آپ کریں، اگر آپ کام کر رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں، سارا دن پڑھتی رہیں، تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور اگر جو میں نے صورتیں بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ صورتیں کر سکتی ہیں تو یہ بھی بہت بیسٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سارا یہ میں نے بتا دیا، یہ کلمہ اور یہ پھر ساری صورتیں، اور پھر یہ استغفر اللہ 100 دفعہ، اور پھر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ چیز ٹوٹل آپ کے 10 منٹ لے گی، لیکن آپ کے لیے یہ کتنا فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو خود بخود نظر آئے گا کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کے جو کوئی بھی کام ہے، وہ جتنے بھی ہیں زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ ہر معاملہ آپ کا اچھا سے اچھا ہوتا جائے گا۔ تو آپ کو خوشی ہوگی اس چیز کی کہ یہ چیز فائدے مند ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کی عادت ڈالیں، یہ بہت زیادہ فائدے مند ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب آپ کے اندر یہ عادت ہو جائے گی، جب آپ کی یہ عادت ہو جائے گی کہ آپ نے ہر حالت میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی کا ہر معاملہ آسان ہوگا، آپ کی زندگی کا ہر معاملہ اچھا ہوگا۔ تو اگر کسی مشکل میں بھی ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں جو تھوڑے مشکل والے ہیں، کٹھن ہیں، تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس میں بہت جو ہے طاقت ہے، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اللہ کا کلام بہت فائدے مند ہے، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو اگر آپ یقین کریں نا کہ آج سے اگر آپ یہ چیز شروع کر دیں، بلکہ آج نہیں تو آپ صبح سے یہ کام شروع کر دیں، اور ایسا شروع کریں گے، بس اب آپ نے روز ہی شروع کرنا ہے، تو آپ یقین کریں گے آپ خود بخود مجھے کمنٹ کریں گی کہ آپ کی جو سجیشن تھی اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا الحمدللہ، کہ آپ پھر جو اپنی ساتھ والی پڑوسن ہوگی اسے بھی یہ مشورہ دیں گی، اور پھر کوئی اور جاننے والی ہوگی اسے بھی مشورہ دیں گی۔ تو قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو یہ نیکیاں ہیں کہ اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو ہم کسی اور کو بھی فائدہ دیں، یہ بہت ہے کہ اس چیز میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کوشش مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اچھائیوں میں آگے بڑھیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔